اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو ان کو مل سکے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں نہایت دکھ اور غم کی کیفیت میں، اس کی وجہ اٹلی میں اس کشتی کو آنے والا وہ حادثہ ہے جس میں 28 پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا اپنے گاؤں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا تاکہ اس سچویشن کو سمجھا جا سکے کہ یہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کیا ہوگا۔ آپ بھی سوچیں گے کہ اٹلی کے اس حادثے کا میرے گاؤں سے کیا لینا دینا، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ میں اسے بتاؤں اور بیان کروں تاکہ صورتحال کو سمجھا جا سکے۔ ہم چھوٹے تھے تو گاؤں میں ہر طرف چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ یقین جانیے کہ آج دنیا کے بیشتر ممالک گھومنے کے بعد بھی مجھے اپنا گاؤں اس قدر یاد آتا ہے کہ میرے جو یادیں ہیں وہ وہاں آ کے ٹھہر جاتی ہیں۔ گاؤں میں ہر طرف لوگ خوشحال تھے، لہلاتے کھیت، اور لوگوں کے اندر وہ پیار اور محبت تھا جو آج شاید دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہ بہت سی چیزیں جنہیں آج ہم کمرشلائز کر چکے ہیں وہاں پہ انہیں بیچنا گناہ سمجھا جاتا۔ کوئی غمی کوئی خوشی ہوتی تو گاؤں کا ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالتا۔ لوگ ایک دوسرے سے اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت پڑ گئی تو ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی یہ ضرورت کو پورا کرے۔ مگر پھر وہی ہوا کہ جو اکثر ہو جاتا ہے۔ لوگ جیسے جیسے سوچنے لگے اور حالات بگڑنے لگے، مہنگائی بڑھنے لگی تو لوگوں کا گزارا گاؤں میں مشکل ہونے لگا۔ تو چونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہی آبادی ہے تو لوگوں نے شہر کی طرف ہجرت شروع کر دی، جس میں ہمارے خاندان نے بھی گاؤں سے شہر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایسے بہت سے خاندان گاؤں سے شہر منتقل ہو گئے جو پاکستان کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس سے یہ ہوا کہ ہمارا وہ گاؤں جو کبھی ہنستا بستا تھا، وہ گھر جہاں کبھی ہنسی کی کلکاریاں پھوٹتی تھی، آج ویران پڑے۔ وہ کھیت جو سرسبز و شاداب ہوا کرتے تھے آج بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں میں شاید وہ انس و محبت نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج جب گاؤں جائیں تو ایک ہو کا عالم ہوتا ہے۔ سنسان گلیاں ہیں اور ویران گھر ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم صدیوں پیچھے کسی ایسے گاؤں میں آ گئے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی انسان بسا کرتے تھے۔ اس حادثے نے مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر دیا کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس تیزی سے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں نقل مکانی کر رہے ہیں، کہیں ہمارا ملک میرے گاؤں کی طرح کا منظر نہ پیش کرنے لگ پائے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جہاں پہ لوگ اس قدر بحث ہو جائیں کہ جہاں پہ لوگ شہر اور گاؤں کو چھوڑ کر جس تیزی سے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس باغ کو اجاڑ نہ دیں۔ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم سے جب سوال کیا گیا کہ
بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ who stop them? It's mean who cares؟ کیونکہ ان لوگوں کا اس ملک میں حکمرانی کے علاوہ کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کی جائیدادیں باہر، ان کے بچے باہر، ان کا بینک بیلنس باہر۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس چمن کو کیوں اجاڑنا چاہتے ہیں؟ خدا را جاگیے، سوچئے، سمجھیے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، اور ایسے حادثات بار بار رونما ہو رہے ہیں۔ چونکہ میں دوسرے ملکوں میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں نے وہاں ان پاکستانیوں کے حالات دیکھے ہیں جو اس طریقے سے دوسرے ملکوں میں گئے اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ کن کن مشکلات سے گزر کر وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر آگے ان کے لیے مشکلوں کا ایک اور پہاڑ کھڑا ہوتا ہے۔ سالوں وہ پیپرز بنانے کے چکروں میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، جس میں ان کا خاندان اور ان کے بچے پیچھے سالوں ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت تو واپس آ جاتے ہیں، مگر کچھ کو راستے کی مشکلات ہڑپ کر جاتے ہیں اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ بڑا دکھ کا لمحہ ہے کہ وہ مائیں جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو بڑی مشکلوں سے پال پوس کر جوان کرتی ہیں، اور بے روزگاری کے ہاتھوں اور حالات اس قدر خراب ہونے کے ہاتھوں وہ مائیں اپنے ان جوان بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ ہم کب وہ حالات پیدا کریں گے کہ جس میں ہمیں روزگار اپنے ملک میں ملے، اور ایسا انوائرمنٹ اور ایسا ماحول ہمیں ملے کہ جس میں ہم آسانی سے کاروبار کر سکیں۔ ہم وہ حالات اور وہ ترقی کیوں نہ کر سکے کہ جس میں ہمیں وہاں پہ روزگار دیا جاتا اور ہم آسانی سے اپنا کوئی کاروبار کر سکیں۔ اگر یہی حالات رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا ناخواستہ یہ میرے گاؤں کی طرح نہ ہو جائے۔ وہ سڑکیں، وہ گلیاں جہاں آج ہر طرف چہل پہل ہے، کہیں وہ سنسان نہ ہو جائیں۔ ہمیں اس پڑھے لکھے طبقے کو جو تیزی سے نقل مکانی کر رہا ہے، اسے روکنا پڑے گا تاکہ ہمارے ملک کا نظام اور ہمارا ملک ہنستا بستا رہے اور ترقی کرے۔ اور اگر ہماری یہی روش رہی تو یقین جانیے کہ نوجوانوں کا وہ طبقہ جو اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، وہ اپنا خون، پسینہ اور دماغ دوسرے ملکوں کی ترقی میں لگائیں گے، جس سے وہ ملک پہلے ہی ترقی یافتہ ہیں اور وہ مزید ترقی کریں گے۔ ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ حالات نہ پیدا کر سکے کہ جس سے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اپنے ملک میں ہی روزگار ملتا اور ترقی کے مواقع ملتے ہیں، تاکہ بار بار ہم ایسے حادثات کو نہ سنیں اور ہمارے بچوں کو ایسے حادثات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔